السلام علیکم ایوری ون، میرا نام راہیل ہے اور آپ اس وقت کوڈ لیب یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی تمام ویڈیوز اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں اس وقت آپ کو ایک بڑا زبردست ٹاپک جو ہے وہ شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں بہت ساری پالیسیز کا اتنا بڑا ناقد کیوں ہوں۔ پیٹرول کی قیمت میں 22 روپے 20 پیسے کا اضافہ ہوا ہے ابھی ریسنٹلی۔ نئی قیمت جو ہے وہ 272 روپے اور 30 پیسے۔ میں ناقد اس وجہ سے ہوں کیونکہ میں ایک عام پاکستانی ہوں، میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور میں اپنی لائف میں سٹیبل ہوں۔ میں جیتا عام پبلک میں ہوں اور عام لوگوں میں رہتا ہوں۔ میں ایک مڈل کلاس پاکستانی ہوں۔ میں اس وقت عام لوگوں کے مسئلے مسائل بڑا غور سے دیکھ رہا ہوں۔ میں ان سافٹ ویئر انجینئرز یا فری لینسرز میں سے نہیں ہوں جو عیاشی کر رہے ہیں اپنے پیسے کمانے کے بعد اور انجوائے کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ مجھے جانتے ہوں تو میں ایک عام پبلک کا بندہ ہوں اور ایک اچھا فری لینسر ہوں، ٹاپ ریٹڈ، اور فارن کمپنیز اور کلائنٹس کے ساتھ میں ڈیل کر رہا ہوں۔ میرے سے جو لوگ ملتے ہیں، آفس میں آتے ہیں، میرے سافٹ ویئر ہاؤس میں آتے ہیں جاب کے سلسلے میں، اگر میں آج کل جو دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو مسائل کی اماج گاہ ہے وہ خود پاکستان میں موجود ہے۔ آپ یہ دیکھیں 272 روپے جب پیٹرول ہوگا، جب 272 روپے پیٹرول ہوگا تو آپ خود دیکھیں کہ غریب لوگ کہاں جائیں گے۔ غریب آدمی جو ہیں وہ برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کسی قسم کا غریب آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پاکستان میں ڈیزاسٹرس طور پہ اس وقت ہم لوگ ڈائیورٹ کر دیے گئے ہیں کہ ان ایشوز کی طرف جو ہمارے نان ایشوز ہیں۔ فار ایگزامپل پاکستان میں یوتھ بیٹھی ہوئی ہے اور ونگز چلا رہی ہے فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ، ایک دوسرے کی سیاسی ونگز چلا رہی ہے ایک دوسرے کے اگینسٹ۔ دوسری طرف جو ہے پی ایس ایل کا شور ہے، اور لیکن جو اصل مسئلے ہیں، اصل جو مسائل سے عوام لڑ رہی ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ اصل مسائل کیا ہیں؟ اصل مسائل میں سے ایک مسائل جو ہے نا وہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اور آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ وہ ہے آبادی کا ڈیزاسٹر۔ پاکستان میں آبادی کا ڈیزاسٹر اتنا کوانٹیفائڈ میگنیٹیوڈ کے ساتھ بڑھ رہا ہے کہ کوئی اندازہ نہیں لگا رہا کہ ہمارے ہاں جو غریب ہے اس کو یہ شعور نہیں دیا جا رہا، اس کو یہ ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا کہ اگر وہ 10 اور بچے پیدا کر رہا ہے یا اور غریب پیدا کر رہا ہے تو اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، وہ اپنی تعداد بڑھائی جا رہا ہے، آبادی بڑھائی جا رہا ہے۔ اور جو امیر ہے اس کی جگہ جو امیر ہے وہ اگر خود نہیں بھاگ رہا ملک سے تو وہ اپنے بچوں کو بھگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ایسا انرشیا اگر پاکستان میں رہے گا تو جو غریب ہے وہ 90 سے 95% جو غریب لوگ ہیں وہ پر کیپٹا انکم سے نیچے آ جائیں گے پاکستان میں، اور جو 5 سے 10% امیر لوگ ہیں وہ ریسورسز کو ہائی جیک کر کے بیٹھ جائے گا۔ اگر آپ تاریخ اٹھائیں یوگانڈا، صومالیہ، سوڈان اور افریقی کنٹریز کی اور ایسے کنٹریز کی جو اس وقت بربادی کے نہج پہ ہیں، تو آپ دیکھیں ان کی تاریخ اٹھا کے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہاں پہ ریسورسز 5 سے 10% لوگوں نے ان کے ریسورسز ہائی جیک کیے ہیں۔ نہ انہوں نے ایجوکیشن پہ کام کیا، نہ انہوں نے آبادی کے کنٹرول پہ کام کیا، نہ انہوں نے انٹلیکٹ پہ کام کیا، نہ انہوں نے ایجوکیشنل اور فزیکل نرشمنٹ پہ اور دماغی نشو و نما پہ کام کیا، نہ ہی انہوں نے جو ہے انہیں سمجھایا کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اور بندہ ہم جیسے بندے جو سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں وہ کافی سارا جو ہے سوشل میڈیا پہ آ کے چیخ کے بتا رہے ہیں پاکستان میں اس وقت ہر تیسرا بندہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے ملکی حالات سے، اور جو مہنگائی آتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے بری طرح پریشان ہے پاکستانی۔ جب لوگ بری طرح پریشانی اور اضطراب میں آ جاتے ہیں اور جب کسی معاشرے میں ڈپریشن بڑھتا ہے تو فرسٹریشن بڑھتا ہے، اور جب فرسٹریشن بڑھتا ہے عام عوام میں تو ملک بربادی کی طرف چل پڑتا ہے اور ملک کا کوئی نہیں سوچتا۔ میں بار بار ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ڈالر 300 اور پیٹرول بھی 300 سے اوپر پہنچ جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں ڈالر اس وقت 273 روپے کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور جب ڈالر 273 روپے سے 300 ہو جائے گا تو جو غریب آٹے کی لائنوں میں لگ رہا ہے تو وہ
کیا پتہ وہ جو آٹے کی لائنوں میں تباہ ہو جائیں، لگ کے برباد ہو جائیں. اور اس ملک میں جو ہے انفلیشن جس رفتار سے آ رہی ہے تو پھر افراتفری ہوگی، لائنوں میں لگ کے قوم تباہ ہو جائے گی. اپنا ٹائم ویسٹ کریں لوگ. اور تمام لوگ جنہوں نے اتنے بڑے ریسورسز پی ایس ایل کے ایونٹ پہ لگائے ہیں، وہ یوٹیلائز کر کے تمام ریسورسز یوٹیلائز کر کے اس ملک میں جو ہے آبادی کے بڑھاؤ کو روکنے کے لیے اور ایجوکیشن پہ لگانے چاہیے تھے، اویئرنیس پہ لگانے چاہیے تھے. اور پاکستان میں اویئرنیس کے ساتھ ایجوکیشن پہ جو ہے نا فوکس کرنا چاہیے. ہم نے جو پیدا کیے ہیں اب انہیں سنبھالنا ہے، انہیں پڑھانا ہے، انہیں اپرچونیٹیز دینی ہیں. جو لوگ اس وقت آئی ٹی سیکٹر پہ کام کر رہے ہیں، جو لوگ اس وقت امیزون، ڈراپ شپنگ، اپ ورک، فائیور، freelancer.com، ویب ڈیزائننگ، ڈیولپمنٹ، اینڈرائڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ، لاریوال، پائتھن وتھ جینگو، فلٹر، کئی ایسی چیزیں ہیں ان پہ جو کام کر رہے ہیں، کانٹینٹ رائٹنگ یا ایس ای او وغیرہ. تو وہ آئی ٹی کے اوپر کام کر کے جو پیسہ لا رہے ہیں، تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے کتنے لوگوں کا جو ہے روزگار لا سکتے ہیں. اتنا پیسہ انہوں نے پی ایس ایل پہ پھونکا. حکمران اپنے جو ہے شاہ خرچیوں پہ پیسہ پھونک رہے ہیں. اگر یہ تمام پیسہ جو ہے آئی ٹی کی انڈسٹری پہ، گرو پہ لگایا جائے، ٹورزم پہ لگایا جائے، اور ایجوکیشن پہ لگایا جائے، ہیلتھ پہ لگایا جائے، جو آپ اگر یہی پیسہ آپ ایگریکلچر پہ لگائیں یا ان کو اسکل ڈیولپمنٹ پہ لگائیں. اگر ہم اس وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے، اگر ہم اس وقت ان چیزوں پہ فوکس کریں اور پیسہ لگائیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ملک ترقی کی طرف جائے گا. اس وقت پاکستان سے باہر نکلنے کی جو ہے لوگ دوڑ کے اندر لگے ہوئے ہیں. ہم لوگ اس انرشیا اور اس میگنیٹیوڈ کو نہیں پڑھ پا رہے. اگر میں ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں تو پاکستان میں یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو کنونشنل ایجوکیشن سسٹم ہے اس پہ ریوارڈ کیوں نہیں لایا جا رہا. آج بھی 50-60 سال پرانا نصاب کیوں پڑھایا جا رہا ہے. اسپیشلی وہ بچے جو گورنمنٹ اسکولوں میں جا رہے ہیں اور ٹاٹ کے اسکولوں میں جا رہے ہیں، وہ بالکل بھی ماڈرن ایجوکیشن سے انہیں آئیڈیا نہیں ہے، ان سے متعارف نہیں ہے. جو پاکستان میں مہنگا ایجوکیشن سسٹم ہے، جو کیمبرج سے متاثر اور باہر کے جو ہے ان سے متاثر، وہ لوگ یہاں سے پڑھ کے انہوں نے یہاں پہ نہیں رہنا، انہوں نے چلے جانا ہے. جو یہاں پہ رہ جائیں گے وہ دقیانوسی تعلیمی نظام سے، کیونکہ اتنا فرق ہو گیا ہے، وہ اس دقیانوسی تعلیمی نظام سے پڑھ کے وہ کیا کر لیں گے. اگر یہ پیسہ جو پاکستان میں ویسٹ ہو رہا ہے، اس کو اگر آپ روکا جائے تو اور صحیح جگہ پہ انویسٹ کیا جائے تو آپ یہ دیکھیں ملک میں جو انتشار پھیل رہا ہے اور جو سیاسی جو ہے عدم استحکام ہے جو یہ چل رہا ہے، تو کوئی بھی ان سے سوال کرنے کو تیار نہیں ہے. خدا را اس چیز پہ میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں جو آپ لوگوں کو باتیں بتا رہا ہوں، جو آن کیمرہ جو ہے میں باتیں کر رہا ہوں، اور جو اوورسیز پاکستانی بھی مجھے فالو کر رہا ہے، خدا را ان باتوں کو عام کرنے میں مدد کریں ہماری. اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ پاکستان کو لے کے نان سیریس ایٹیٹیوڈ اپنائیں. آپ ٹویٹر پہ گالیوں کے ٹرینڈ چلائیں، آپ گالیاں دیں، آپ سوشل میڈیا پہ گالیاں دیں. اب وہ وقت نہیں رہا. آپ اپنے بارے میں سوچیں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں. آگ آپ لوگوں کے گھروں میں آ گئی ہے. آپ لوگوں کے آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان از ناٹ اے سیف زون. اگر یہاں پہ آبادی بڑھتی گئی اور آبادی اگر ایجوکیٹ نہ کیا گیا تو ہمارے جو ہے آئی ٹی سیکٹر پہ اور میڈیکل انجینئرنگ پہ جو کام نہ کیا تو ان کی تحقیق R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ نہ کام کیا اور جدت کی طرف نہ لے کے آئے. جب ہم ویسٹرن کنٹریز اور امریکہ سے جو ہے 100 سال 150 سال ہم ویسے ہی پیچھے ہیں، تو پھر ہم ہزاروں سال پیچھے چلے جائیں گے اور ہم پتھروں کے دور میں جانے والے ہیں جس حساب سے ہم رک گئے ہیں. اور میرا دل کرتا ہے ان لوگوں کو کیا کہوں، انہیں شرم نہیں آتی جو اس ملک میں اپنا غلط منجن بیچ رہے ہیں. پولیٹکس کے نام پہ اپنا جو ہے غلط منجن بیچ رہے ہیں. پولیٹکس اور فرقہ واریت کے نام پہ وہ ایک الگ جو ہے اپنا جو ہے منجن بیچ رہے ہیں، اور اس میں پڑھائی اور عقل کی بات نہیں کی جا رہی. فار ایگزامپل اگر آپ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ 18 بچے پیدا کریں اور وہ 18 بچے ہی جو ہیں وہ ویسٹ کرنے والے ہوں، وہ ویسٹ کر رہے ہوں، اگر آپ ان کے بجائے آپ 2 بچے پیدا کریں، 3 پیدا کریں، اور ان کے جو 18 بچوں کے پیسے ہیں وہ آپ ان 2-3 کی ڈیولپمنٹ پہ لگائیں، اور آپ دیکھیں آپ لوگ پھر اس بات کو مذاق میں لے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں پاکستان آنے والی نسلوں کے لیے کہاں جا رہا ہے. اور خدا کے لیے آپ اس بات کو سوچیں، پاکستان جو ہے آنے والی نسلوں کے لیے سیف بھی ہے یا نہیں ہے. ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کون سا پاکستان دے کے جا رہے ہیں؟ ایک وہ پاکستان جہاں پہ ٹم ہارٹنز اور کیمبرج کی ایجوکیشن جو ہے حاصل کرنے والی لوگ
جو اس ملک سے بھاگ جائیں گے, اس ملک کو چھوڑ جائیں گے, اور دوسری نسل وہ ہے جو بیچارے غریب لوگ اور جو آٹے کی لائنوں پہ لگنے والے اور جو چھاپڑی فروش, وہ کیا کریں گے؟ اور اس طرح ملک میں شدت پسندی جو ہے وہ بڑھے گی, اور ملک میں افراتفری آئے گی. مستقبل کا شام بنے گا پاکستان, سیریا, اور آبادی سے بڑا یاجوج ماجوج کا ایک ملک بن جائے گا, جہاں پہ ڈالر 1000 روپے کا ہوگا, پیٹرول 1000 روپے لیٹر ہوگا. وہاں کرائم ریٹ کیا ہوگا آپ مجھے یہ بتائیں. چھینا جھپٹی کتنی عام ہوگی اس ملک میں. اس ملک میں لا قانونیت کتنی ہوگی, لا اینڈ آرڈر جو ہے کتنا ڈسٹرب ہوگا. اس ملک میں بربادی کتنی آئے گی. خدا رہا اس چیز کو سوچیں. ایوان اقتدار والو, اس چیز کو سوچو. آپ لوگ سوچو. اگر آپ لوگ اس چیز کو نہیں سوچو گے, اپنے ملک کو نہیں سوچو گے, اگر عوام آپ اس ملک کے لیے نہیں سوچیں گے, آپ کو ہر ایک پاکستانی ہے نا, آپ کو ہر ایک پاسپورٹ کا حق ہے. اگر آپ نہیں سوچیں گے تو آپ پاکستانی کہلانے کے لائق نہیں ہیں. اگر سچ پوچھیں تو آپ سچے معنوں میں مومن بھی نہیں ہیں, اگر آپ اس کرۂ ارض کی حفاظت کے لیے نہیں اکٹھے ہوتے اور اپنے مفادات پہ لگ رہے ہو. اگر آپ اس کرۂ ارض جو اسلام کے نام پہ بنا, قائد اعظم کے پاکستان کے لیے, اگر آپ اکٹھے نہیں ہوتے تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا, ہمیں مل کے پاکستان میں مہنگائی کہاں جا رہی ہے. 35% سے زیادہ انفلیشن ریٹ ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ پاکستان میں ہماری نسلوں کا مستقبل کہاں ہے, کیا ہے. ہمیں یہ سوال اٹھانا ہوگا کہ کب اس ایجوکیشن سسٹم میں ریوالٹ آئے گا. ہمیں یہ سوال اٹھانا ہوگا کہ کب غریب کا بچہ اور امیر کا بچہ ایک ہی نصاب میں پڑھیں گے. کب اس ملک میں پلمبر, انجینئر اور ڈاکٹرز سب کا ایک ہی لائف سٹینڈرڈ اور ہیلتھ سٹینڈرڈ جو ہے وہ ہوگا. کب ریاست رسپانسبل ہوگی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کی. کب ہم سڑکوں پہ محفوظ ہوں گے. کب ہمارے انصاف کب ملے گا. کب ہم اس ملک میں امن لے کے آئیں گے. کب ہم اس ملک میں ٹورزم لے کے آئیں گے. کب ہم ادھر اتنا انصاف لے کے آئیں گے کہ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہاں پہ کرپشن کرنے والوں کی پکڑ ہے, جھوٹ بولنے والوں کی, لا قانونیت کی پکڑ ہے. ہمیں یہ بات سوچنی ہوگی. ابھی ایک شخص نے کہا کہ آپ رونے والے ہو رہے ہیں. دس از پرفیکٹ. دیکھیں میں رونے والا ہو رہا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں پاکستان میں کئی لوگ ایسے ہیں. اب میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ جو ہیں, ان کو داخل کروانے کے لیے ایک مدر آئیں جو کینسر کی پیشنٹ تھی. انہوں نے میرے سے سوال کیا کہ مجھے یہ فکر ہے کہ میں سنگل مدر ہوں, شوہر میرا نہیں ہے, اگر میرے ان 3 بچے جو ہیں اور میں مر گئی تو میری منہ میں تو ان کو جو ہے کوئی سوکھی روٹی نہیں ڈالے گا. ان کے ہاتھ سے وہ جو ہے کینسر کی پیشنٹ ہیں اور ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہو پا رہا. آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ریاست بھی بھوکی مر رہی ہے. اپنا لوڈ جو ہے غریب عوام کے اوپر ریاست جو ہے شفٹ کر رہی ہے, اور پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, ڈالر مہنگا ہو رہا ہے, اکانومی ڈیزاسٹر کی طرف جا رہی ہے. لوگوں کے پاس کھانے کو جو ہے پیسے نہیں ہیں. یہاں پہ عیاشی ہو رہی ہے. PSL اور کے ایونٹ کروائے جا رہے ہیں. قطر جیسے ہم خوشحال ملک ہیں ایسے لگ رہا ہے, اور لیکن ہمارے حکمران کٹورا لے کے نکلتے ہیں اور پورے ملک میں پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں اور پیسہ مانگ رہے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں اس ملک کے نام پہ. آپ یہ بتائیں کس نے اس ملک کے بارے میں بات کرنی ہے؟ کون یہ بات کرے گا کہ ایجوکیشن کے سسٹم کو اس ملک میں بہتر کیا جائے, آنے والی نسلوں کے مستقبل کے بارے میں بات کی جائے؟ کون اس پہ بات کرے گا؟ سب سے بڑھ کے اس ملک میں ایک پولیٹیکل روڈ میپ دیا جائے. اس ملک میں ایسے پروجیکٹ شروع کیے جائیں کہ اس ملک کو کون چلائے گا, کیسے چلائے گا. اگر جمہوریت چلائے گی, جمہور چلائے گی تو وہ کیسے چلائے گی, مکمل آزادی کے ساتھ کیسے چلائے گی, اور آزادانہ پولیٹیکل روڈ میپ. اور کوئی بھی چلائے, بھلے وہ ڈکٹیٹرشپ چلائے یا جمہور چلائے, لیکن وہ حب الوطنی کی سطح پہ چلائے, اپنے مفادات سے بڑھ کے چلائے. تو ٹرسٹ می یہ جو اکانومیکل ریوارڈ ہوتے ہیں اور جو پولیٹیکل ریوارڈ ہوتے ہیں اور پولیٹیکلی جو انسٹیبلٹی آتی ہے, تو اس سے دنیا میں بہت جو ہے وہ کیا جاتا ہے. مطلب دنیا میں بہت زیادہ انسلٹ ہوتی ہے اس چیز سے. فورن کنٹریز پاکستان کی عزت نہیں کرتے. جب آپ ایک بندے کو پہلے ہیرو بنا رہے ہیں, بعد میں اس کو نیچے لے کے آ رہے ہیں, تو پوری دنیا آپ کا تماشا بناتی ہے, وہ تمسخر اڑاتی ہے. انڈیا اس وقت ہمارے اوپر تھو کر رہا ہے کہ یہ تو ایک انسٹیبل ملک ہے, اور یہ افریقی ایک تھرڈ کنٹری جو ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے جس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. نو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہیز بین سین ان دس کنٹری سنس لاسٹ 75 ایئرس. ہم سے تو انڈیا اور بنگلہ دیش کئی گنا زیادہ اچھا ہو گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں وہاں پہ امیزون کے طیارے اتر رہے ہیں, یہاں پہ پے پال نہیں ہے, یہاں پہ کوئی ہمارے ساتھ تجارت کرنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے. آپ کے کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ دنیا ریجیکٹ کر رہی ہے. آپ کی دنیا جو ہے آپ کو گوگل ایڈ سینس تک نہیں آنے دیتی, اور آپ کو یہ بتاتے کہ اسکیمرز کی دنیا ہے کہ
جو پاکستان میں جو ہے اتنا اسکیم ہے آئی ٹی کے اندر، وہ یہ شو کروا رہے ہیں. انڈیا والوں کی پالیسی ہے پاکستان کو نیچے لے کے آنا. ٹرسٹ می، گوروں کے ساتھ میں ڈیل کرتا ہوں، میں فری لانسر ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی پاکستان کے ساتھ جو ہے پاکستان کے جو ہے لوگوں کے ساتھ، فری لانسرز کے ساتھ کام کرنے کے لیے نہیں تیار. وہ پاکستان کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک کرپٹ نیچر ہے. ہم کسی کو بلیم نہیں کر رہے، ہم عمران خان کو بلیم نہیں کرتے، ہم نواز شریف زرداری کو نہیں کر رہے، بلاول کو نہیں کر رہے، فضل الرحمان کو نہیں کر رہے. آپ وہ سب یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ یہ ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے، ڈیزاسٹر کی طرف جا رہا ہے. لوگ ہمیں آ رہے، ویزے یورپ بین کر رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ یو کے نے اپنی فلائٹس پاکستان میں بین کر دی ہیں. یہاں پہ پیسہ نہیں ہے ملک میں، لیکن ان کی ترجیحات نہیں ڈیفائنڈ. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ایف بی آر جیسا ادارہ، وہ اربوں روپے کی جو ہے اپنی گاڑیاں منگوا رہا ہے ادھار کے پیسوں پہ. ہمارے ملک کے پاس روزگار نہیں ہے، ہمارے پاس لوگ توجہ نہیں دے رہے، ہمارے ہسپتال تباہ ہو رہے ہیں، انفراسٹرکچر نہیں ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ کا، ہمارے پاس نسلوں کا روڈ میپ نہیں ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ دنیا آپ کو کس طرح سے ایکسیپٹ کر سکتی ہے اچھی فارم میں؟ وائی پیپل ول لو پاکستان اور پاکستانی پیپل. آپ کی نظر میں، پاکستان کے نظر میں افغانستان کا کیا امیج ہے؟ جو تاثر افغانستان کے بارے میں آپ کا تاثر، وہ تمام تاثر جو ہے یورپین کنٹریز کا آپ کے بارے میں ہے. آپ یہ دیکھیں وہ آپ کو سیم ٹریٹ کرتے ہیں جیسے افغانستانی سبز پاسپورٹ کی اتنی عزت نہیں ہے. آپ کے انسٹیبلٹی کی وجہ سے، آپ کی پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے، آپ کی سیاستدانوں کی لڑائیوں کی وجہ سے، آپ کی ایجوکیشن لیول نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی بےزتی ہے. لوگ کہتے ہیں غدار وطن فلاں ہے فلاں ہے. ہم میں سے ہر وہ شخص غدار وطن ہے جو ملک کا نہیں سوچ رہا، جو اپنی جیبوں کا سوچ رہا ہے، جو اپنے بچوں تک کا سوچ رہا ہے، ملک تک کا نہیں سوچ رہا. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو پڑھا کے یا اپنے بچوں کو باہر کے ملک میں بھیج دوں گا، اور میں ڈاکٹر ہوں، میں اسپیشلسٹ ہوں، میں سافٹ ویئر انجینئر اور میں بزنس مین ہوں، میں جو ہے ڈالر کیپچر کر کے رکھ لیتا ہوں، اگر مجھے کیا مسئلہ ہے، میں باہر سے کما رہا ہوں. اگر اب بندہ یہ سوچتا ہے، اپنے مفادات سوچتا ہے، تو وہ غدار وطن ہے. وہ شخص غدار وطن ہے اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں یہاں سے پیسہ لوٹ کے میں باہر کے کنٹریز میں جو ہے انویسٹ کر دوں گا، سوئس بینک میں جو ہے انویسٹ وہ کر دوں گا، مطلب سیو کروا لوں گا. اگر آپ ہیلتھ اینڈ اکنامیکل اسٹرکچر کے اوپر نہیں بات کر رہے، آپ غدار وطن ہیں. اگر آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی روش پہ چل رہے ہیں اور آپ اپنے قائد کو اتنا سمجھ رہے ہیں کہ بس اس کے علاوہ تو میرا کوئی جینا مرنا نہیں ہے، تو آپ غدار وطن ہیں. اگر غریب کی صحت تباہ ہو رہی ہے، ہیلتھ کو اوپر سے دیکھنے والے نہیں ہیں، ریلیکس بیٹھے ہیں، ایجوکیشن کو اوپر سے دیکھنے والے ریلیکس بیٹھے ہیں، امیر اور غریب کی صحت تباہ ہو رہی ہے، صحت کارڈ اگر بند ہو جاتا ہے، جو غریبوں کو مدد ہو رہی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اور آپ اس ملک کو کرپٹ کر رہے ہیں. آپ اچھے ٹیچر ہیں اور آپ ایجوکیشن سسٹم کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی اگر کوشش نہیں ہے تو آپ غدار وطن ہیں. اگر آپ اچھے اسکلڈ پرسن ہیں اور آپ باہر سے ڈالر کما کے نہیں لا رہے اور یہاں پہ انویسٹ نہیں کر رہے پاکستان میں، اور آپ 4 لوگوں کو اسکلز نہیں سکھاتے جو آپ نے سیکھی ہیں، تو آپ غدار وطن ہیں. یہ میں جذباتی نہیں ہو رہا، یہ ہر پاکستانی کے جو ہے جذبات ہیں. اگر آپ آئی ٹی انڈسٹری کو جانتے ہیں اور اس ملک میں اگر آپ کو جو ہے پیسے دے کے جھوٹے ایوارڈ حاصل کر رہے ہیں، اور اصل آئی ٹی انڈسٹری ہے کیا، اصل فری لانسنگ کیا ہے، دنیا آئی ٹی میں کہاں کام کر رہی ہے، کیا کام کر رہی ہے، کس طرح اس ملک میں پے پال کو، امیزون کو لایا جا سکتا ہے، فورن انویسٹمنٹ کو لائی جا سکتی ہے، بڑی بڑی کمپنیز کے آفیسز جو ہے اوپن کیے جا سکتے ہیں. دنیا کی 90% جو ہے نا آئی ٹی سے ریلیٹڈ انڈسٹریز، بڑی انڈسٹری جو جائنٹ ہیں، ان کے آفیسز ایک چھوٹے ملک دبئی جیسے چھوٹے ملک میں. تو آپ یہ دیکھیں پاکستان دبئی سے 10 گنا نہیں 20 گنا زیادہ بڑا ملک ہے. ہم پاکستان میں کیوں نہیں کھول سکتے؟ ہمیں اپنی روش بدلنی ہوگی. ہمیں روش بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، لو یور کنٹری، لو دا گرین فلیگ، لو یور پاسپورٹ، تاکہ آپ کی رسپیکٹ ہو، آپ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں، اپنے زبان اپنے اخلاق سے ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں. ٹورڈز اپنے زبان اور اپنے اخلاق سے ایک چیز دیکھیں کہ پاکستان کو آپ نے پیار دینا ہے، اس کو آپ نے ترقی دینی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں، نہ کہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں. آپ ایسی پالیسیز نہ بنائیں جو ملک کے لیے نقصان دہ ہوں. لہٰذا ایسی آپس میں مل کے جہاں جہاں ملک کو آپ جو ہے آگے لے کے جائیں گے، تو آپ دیکھیں عوام کو آپ قبر کے نیچے لے آئے ہیں.
170 ارب روپے کے آپ نے غریب عوام کے اوپر ٹیکس لگائے ہیں، اور آپ کے سو کے قریب آپ کے جو ہیں وزیر و مشیر ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ؟ تو آپ سے ریکویسٹ ہے، ایک عام پاکستانی، ایک عام شہری، ایک عام سٹیزن ہونے کی وجہ سے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، دیکھیں پاکستان کے بارے میں سوچیں، پوری ملک پاکستان کے بارے میں سوچیں، ناٹ ہر انڈیویجول کا یہ کام ہے کہ وہ ملک اور قوم کے بارے میں سوچے۔ تو امید ہے آپ کو میرا یہ جو ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کوڈ لیب کے یوٹیوب چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آئی ایم اے پاکستانی اور میں حب الوطن ہوں، اور پاکستان زندہ باد، سب سے پہلے پاکستان۔ السلام علیکم۔